الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کے درس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام القہار کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے ایک عظیم اور ہیبت والا نام ہے۔ اس کا معنی ہے ہر چیز پر غالب، ہر شے پر کامل اقتدار رکھنے والا اور سب پر چا جانے والا۔ یہ ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ عربی زبان کا لفظ القہار اور اردو میں استعمال ہونے والا لفظ قہار کا ایک ہی مفہوم میں نہیں ہے۔ بعضی لوگ قہار کا مطلب صرف عذاب دینے والا، غضب نازل کرنے والا یا سخت سزا دینے والا سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک القہار کا اصل مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ القہار کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو ہر مخلوق پر غالب ہے، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے اور کائنات کی کوئی طاقت اس کے غلبے سے باہر نہیں۔ کوئی شخص آپ پر ظلم کرے، آپ کے حقوق غصب کرے، آپ کو اذیت پہنچائے، آپ کی تذلیل کرے یا آپ کے معاملات میں ناجائز مداخلت کرے، تو آپ اس مبارک نام کو اپنا وظیفہ بنا سکتے ہیں۔ روزانہ 300 مرتبہ یا قہار یا اللہ پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ ظلم کرنے والے شخص کا تصور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے کہ وہ آپ کو اس ظلم اور شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے ظالم کی گرفت سے بچا سکتا ہے اور مظلوم کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس مبارک نام کے حقیقی معنی کو سمجھ کر اس کا ذکر اور وظیفہ کریں تو انشاءاللہ اس کی بے شمار روحانی فوائد اور برکات حاصل ہوگی۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ یا قہار کا وظیفہ صرف دشمن سے انتقام لینے، جادو پلٹنے یا کسی کو مغلوب کرنے کے معنی میں لیتے ہیں، حالانکہ یہ فہم مکمل نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنی یا تو اس کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں یا اس کی ربوبیت پر یا اس کی قدر، عظمت اور غلبے پر۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں ایسا کوئی نام نہیں جو صرف عذاب ہی پر دلالت کرتا ہو۔ جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ کوئی شخص مسئلہ یا پریشانی آپ پر حاوی ہو گئی ہے تو اس اسم مبارک کو ورد کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ وہ اپنی بندے کی داد رسی فرماتا ہے اور اسی مشکلات سے نجات عطا کرتا ہے۔ اس اسم مبارک کے بارے میں اہل وظائف یہ فوائد بیان کرتے ہیں۔ دشمن کے مقابلے میں اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے، جادوگروں اور ظالموں کی شر سے حفاظت کی امید کی جاتی ہے، خوف اور کمزوری کی بجائے قلبی قوت پیدا ہوتی ہے، حق کے معاملے میں استقامت نصیب ہوتی ہے، ظالم کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو سکتا ہے۔ بعض مشائخ نے ذکر کیا ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ یا اللہ یا واحد یا قہار پڑھنے سے انسان کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور مشکلات میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس طرح اگر کسی کا حق، زمین، مال یا جائیداد ناجائز طور پر روکی گئی ہو تو جائز قانونی اور شرعی اسباب اختیار کرتے ہوئے 313 مرتبہ یا اللہ یا واحد یا قہار اول اور آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے جو شخص کثرت سے یا قہار کا ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اسی باطل قوتوں کے مقابلے میں ثابت قدمی، عزت اور غلبہ عطا فرماتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی وقعت پیدا فرما دیتا ہے۔